بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر و یار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمر اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کی روشنی ایسا ایسا پھیلتی جا رہی تھی۔ عمر اپنے ہی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی، تو عمرو نے اپنے گھوڑے ٹانگوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے کے رکتے ہی عمرو نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر عمرو نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور زخمی تھا، اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس نے اس بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور مرہم پٹی لگا دی۔ بابا تم کون اور تمہاری ایسی حالت کس نے کی؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ وہ بوڑھے نے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا، لیکن وہ عمرو کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھی، بوڑھے آدمی نے بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر عمرو حیران ہو گیا۔ اس نے ابھی ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہیں دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا، عمرو نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بابا، تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سے پریشانی سے دیکھتا رکھا۔ وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھی اور انہوں نے ہمارے اور نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکر کھا کر گر گیا تھا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی تھیں، بوڑھے ساگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ جیسے سن کر عمرو کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ جہاں ظلم دیکھے تو اس کو ختم کر دے۔ عمرو نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا کیا تمہیں معلوم ہے وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں، بوڑھے ساگر نے بتایا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی، عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساگر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلدی ہی ان کی موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر عمرو نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑے دور جانے کے بعد عمرو گھوڑے کو روک کر نیچے اترا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آگے لکھا تھا کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر پر ایک وادی ہے جو چڑیلے کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اس وادی میں رہتی ہیں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سلیمانی تختی واپس زنبیل میں رکھ دی اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ جنگل کے آخر پر پہنچ کر عمرو نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ عمرو کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا۔
پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ امرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ امرو وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بیس بدلنے کے بعد امرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے امرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ امرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیوؤں کا سردار ہوں۔ اس نے دیو سے کہا، میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بات صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے نام لے سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی۔ پھر تم سزا لینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی دیو؟ امرو نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا۔ جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے امرو سے کہا۔ امرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو امرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ لال پہاڑ کے قریب جا کر امرو نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جس کا دروازہ کھلا تھا۔ امرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب امرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، امرو نے زنانہ انداز میں کہا۔ مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں زندہ ڈال دیتی ہے۔ کالی چڑیل نے کہا، اوہ، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا۔ امرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بیہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل امرو سے کوئی بات کرتی، امرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کے ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بیہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شتوری چڑیل میں بدل دیا۔ پھر امرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دی جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھی۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی، ایک چڑیل نے غصے سے کہا جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی کو آواز دی جس کا نام چارو تھا۔ امرو جو دروازے کے پاس تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی؟ تم کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی آتی ہوں، امرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں گیا۔ یہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا، شاید کالی چڑیل کھانا لے جانے والی تھی۔ امرو نے زنبیل سے زہریلا سفوف نکالا اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے امرو کو کھانے میں سفوف ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔
یہ تم کھانا میں کیا ملا رہی ہو کالی چڑیل؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر امرو ڈر گیا۔ زہریلے سونف کی پڑیاں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ پھوف اٹھا کر سونگھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوف ناک سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے امرو کو گھورنے لگی۔ یہ طلسم ہوشربا کا خالص ہاضمہ چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ وہ امرو کو شاکی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے، امرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت چڑیل نے اسے زوردار تماچا مار دیا۔ امرو کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں زہریلا پھوف ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تارو چڑیل کیا بات ہے، کیا آج کھانا نہیں ملے گا؟ اسی وقت چارو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ چاروں بہن یہ دیکھو، کالی چڑیل کے کارنامے، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا پھوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ یہ سن کر چاروں چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ پھیل گیا اور امرو کو گھورنے لگی۔ امرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھی، مجھے خود اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل نے اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنی بہنوں اور امرو کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے امرو کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اچانک اسے نہ دیکھتی تو اس نے مار دیا ہوتا، تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا۔ بعد بخت تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، ملکہ چڑیل نے امرو کے بالوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ رہان ہو گئی کیونکہ امرو کے بالوں کی وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور امرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ امرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا، کالی چڑیل گنجی کیسے ہوگی؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں کوئی اور ہے، چاروں چڑیل نے کہا۔ میں ابھی پتہ کرتی ہوں یہ کون ہے، ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امرو کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بال زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ امرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چاروں چڑیلوں نے آگے جا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت امرو نے ان کے قریب آنے پر تلوار گھما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام ہو گیا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچایا، مگر بلکہ امرو کو بھی اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ امرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئی اور امرو کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن امرو یار ہے، ملکہ چڑیل نے تارو اور چاروں چڑیلوں سے کہا۔ دونوں بہنیں امرو یار کا سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ امرو کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف گئی، لیکن اسی دوران امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ ہو، امرو کہاں چلا گیا؟ نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی اور امرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تخت پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ امرو نے سلیمانی تختی زمین میں رکھی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ امرو نے اسے اپنی زنبیل میں رکھا اور محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھیں۔ امرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا، مگر وہ غار اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا تھا، ایک ایک غار کو دیکھ لیا تھا، لیکن کسی غار کی وہ دیوار نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ امرو کو ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔
عمرو کو اب بھی وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یکدم ایک پتھر عمرو کی پیٹھ پر زور سے لگا اور عمرو کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمان سے اس پر پتھر برس رہے ہیں۔ عمرو چٹان سے اترا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر عمرو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے طلسمی چھتری نکالی اور اسے کھول کر اپنے اوپر کر لیا، اور اس طرح عمرو پتھروں سے بچ رہا تھا۔ عمرو رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن پتھر برسانے والا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا کہ یکدم اسے پہاڑوں کی اور سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ عمرو نے سارے آسمان پر دیکھا، لیکن وہ بادل ایک طرف سے ہی اس کی طرف آ رہے تھے۔ عمرو آگے بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گیا اور ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان بادلوں پر سوار ہوں۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں، ان کی زبانیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ عمرو ان کی لمبی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے عمرو کے قریب آ کر خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دی اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو پھر پھرتی سے ہٹا اور شعلے سیدھے ایک چٹان پر جا پڑے، جس سے وہ چٹان فوراً راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو بہت پریشان ہو گیا۔ عمرو، آج تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کب تک تم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو گے؟ ملکہ چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ عمرو نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکالی اور ان چڑیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان پھر باہر نکالی اور عمرو کی طرف آگ کا شعلہ پھینکا، لیکن عمرو نے تلوار ہیدری آگے کر دی۔ آگ کا شعلہ تلوار کو لگا۔ اس کی بہنوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو اور غصے میں آ گئی اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے لمحے میں چاڑو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو ان کی طرف سے ہشار ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی تو اس نے ایک بار پھر تلوار ہیدری گھما دی۔ تلوار چاڑو چڑیل کے دائیں بازو پر لگی اور اس کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بازو سے خون کے فوارے نکلنے لگے اور وہ تکلیف سے زوردار چیخنے لگی۔ ملکہ چڑیل میرا بازو، ملکہ چڑیل میرا بازو عمرو نے کاٹ دیا ہے۔ ملکہ چڑیل چاڑو نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر کہو تو میں تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو، میں تمہاری گردن مروڑ کے رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی، ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمرو کے پاس تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمرو کو چاڑو کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلے اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ملکہ چڑیل ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو پھرتی سے اڑا۔ اس سے پہلے کہ عمرو زنبیل سے فاصلے کوئی چیز نکالتا، ملکہ چڑیل نے اسے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی زبان سے عمرو پر آگ کے شعلے ڈالنے لگی۔ عمرو نے اس کی زبان پکڑی اور پاؤں سے اسے نیچے گرا دیا۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ عمرو اسے چھوڑ کر تلوار کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس نے تلوار اٹھا لی۔ ملکہ چڑیل، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، تم تینوں چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ عمرو نے غصے میں تلوار اٹھائی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمرو، مجھے معاف کر دو، میں آگے سے کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تم جیسی مکار اور ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہی ہوگا، عمرو نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے عمرو اس پر حملہ کرتا، ملکہ چڑیل یکدم سیدھے ہو کر عمرو کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی اور عمرو زمین پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا اور تلوار ہیدری کو فضا میں بلند کی اور دوڑتی ہوئی ملکہ چڑیل پر دے ماری۔ تلوار سیدھی جا کر ملکہ چڑیل کی پشت پر لگی اور ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ جب عمرو اس کے قریب گیا تو اس وقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمرو نے تلوار ملکہ کی پشت سے نکالی اور چاڑو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چاڑو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ عمرو زنبیل سے اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے اور پھر جنگل کی طرف بڑھنے لگا، اور آج عمرو کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔